جو تاریخ ساز جب اپنی قلم اٹھاتے ہیں، تاریخ لکھتے ہیں، تو ان کے لیے بہت برا ہوگی۔ اس لیے اپنے ماضی کو، آنے والے مستقبل کو، یہ حال کو اتنی داغدار نہ کریں کہ نظر ہی نہیں آئے، کالے ہی کالے، سفیدی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، ہونا تو یہ چاہیے جو اسمبلی کی تقدس کی باتیں کرتے ہیں، تو اسمبلی کی تقدس کی تعریف کیا ہے؟ جام صاحب نے کل اپنے ٹویٹ کر رہا تھا، کہتا میں نے تو سب کو عزت دی ہے، ٹائم بھی دیا، سب کو عزت بھی ہم نے دی، پتہ نہیں ہے کون سی عزت چاہتے ہیں۔ اچھا، ابھی تک کسی کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ عزت کس چیز کا نام ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، محسوس کرنا چاہیے کہ میرے کاروان میں کس کی کون سی گلائیں، سننے کی زحمت کریں، جائز چیزوں کو حل کریں۔ ایک مفکر کا قول ہے، کامیاب لوگ زیرو سے کاروان اور لشکر بناتے ہیں، اور ناکام لوگ اس کاروان اور لشکر کو زیرو پہ اکٹھے۔ لیکن ہم تو الفاظوں کی یہاں خوبصورتی برقرار نہیں رکھنا چاہتے۔ آج ہی بلوچستان میں آپ ریفرنڈم کریں، یہ خلائی مخلوق کو سائڈ پہ کریں، آج ہی آپ ریفرنڈم کریں، دیکھیں بلوچستان میں کس کے حق میں اٹھائیں گے۔ آج آپ ریفرنڈم کریں، ایسا نہیں ہے۔ سچائی سے بھاگنا یہ کون سا دلیل ہے؟ بادشاہوں نے بہت حکومتی کی، زور زبردستی، یہاں کبھی ماشاء اللہ لگا، گورنر راج بھی ہوئی، ٹھیک ہے، مظلوم لوگ تھے، برداشت کرتے رہے۔ ابھی وہ گنجائش نہیں ہے، 21ویں صدی ہے، لگائیں ماشاء اللہ۔ ہمارے لوگوں کو کیوں مسنگ کر رہے ہیں؟ لگائیں ماشاء اللہ، چلائیں۔ اس ملک کو چلانے کے لیے جمہوریت ضروری ہے، عوام کی احترام کرنا ضروری ہے، عوام کی حق کی رائے دہی جو ہے اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر آج 33 سے 34 بندے کھڑے ہوئے تو 5 تاریخ کا ہمیں انتظار کرنے کی کون سی بات ہے؟ جمہوری طریقہ تو یہی ہے، جمہوری انداز تو اپنایا گیا۔ اور یہ میڈیا والوں کو میری اپیل ہے کہ 33 نہیں 34 ہے، لالا رشید واپس آ گیا، اس کو بھی گنو، اور باقی لوگ جو ہیں کب تک رکھیں گے؟ کتنے لوگوں کو رکھیں گے؟ تو ہم اگر اکٹھے اتنے لوگ آگے، کل ہم ہائی کورٹ میں جا کے گرفتاری دے دیں، چیف جسٹس کو ہم اس فلور پہ، چیف جسٹس آف پاکستان کو اپیل کرتے ہیں کہ ملک کو آئین کے تحت چلایا جائے۔ یہاں جس کی بھینس، جس کی لاٹھی، اس کی بھینس کا زمانہ گیا، بابا لاٹھی ٹوٹ گئی۔ یہ کون سی چیزیں؟ اخلاق، انسانیت، روایت، کلچر اس صوبے کی، ان چیزوں کو جوڑ کے آگے بڑھیں۔ قول اور فعل کو برقرار رکھو، آواز کو دبانے کے لیے انسانیت کی چابک کو استعمال کرو، اخلاق کی زبان کو استعمال کرو۔ طاقت کی زبان اگر ہوتی تو ہلاکو خان اس وقت حکمرانی کرتا، چنگیز خان حکمرانی کرتا،
रंजीत सिंह यहाँ हुक्मरानी करता, किधर गए? ताकत को हमेशा अवाम की मफादात के लिए इस्तेमाल की जाती है। जो सिविलाइज्ड कंट्रीज हैं वो ताकत को अपनी अवाम के बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और अवाम को तकलीफ देने के लिए नहीं। कुछ साथी इस फ्लोर पे एक दिन मैंने सुना, उनका एक बड़ा वर्कर यूनिवर्सिटी के ज़माने में हमारा साथ था, बड़ा पॉलिटिकल, अच्छे तरक्की पसंद सोच का मालिक था। इसको मारा गया, बेदर्दी से मारा गया, बेदर्दी से मारा। यूनिवर्सिटी के ज़माने में हमारा दोस्त था, सिर्फ सरकार सारे चीज़ें इकट्ठे मारा। लाला रशीद की भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, तबीयत भी उसकी ख़राब थी, वो खैर बात की बातें हैं। लाला रशीद ने अपनी अल्फाज तो अदा किया, सही किया, तो करारदाद के हक़ में इंशाअल्लाह बाकी भी यही कहेंगे कि शायद हमें मिसिंग नहीं हुए थे, लेकिन हम यहाँ नहीं थे। तो 11 बजे हमारे साथ थे सारे, फिर क्या हुए, किधर हुए, खैर जिसने अपना खेल रचा या ठीक है। तो जनाब स्पीकर साहब, इस बलूचिस्तान की वाली वारिस न एक कबीला है, न कोई एक सियासी पार्टी है। असली इसके वारिस बलूचिस्तान की 1,23,00,000 अवाम है। जब इलेक्शन 5 साल के बाद होते हैं, उस इलेक्शन के जो रिज़ल्ट होती है, जो मैंडेट होती है, यही लोगों को सूबा चलाना है, यही आके यहाँ कानून साजी करते हैं और बजट भी पास करते हैं अपने इलाके की बेहतरी की खातिर, अपने इलाके की तरक्की की खातिर। लेकिन ये तो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगी कि जमहूरी अमल को रोकने की मुख्तलिफ अंदाज अपनाई जाए। आज मैं बताऊं कि ये डॉलर इतना ऊपर जो चढ़ गया, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। महंगाई इतनी, लोगों के, गरीब मिस्किनों के कमर तोड़ दिए इसने। इसकी जिम्मेदार कौन है? अवाम। ये प्लानिंग अवाम ही कर रहा है। ये तबाह बर्बादी के जो सिलसिले चल रहे हैं, अवाम ही हैं। वो सूबे को तबाही के दहाने पे, ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, सूबे को तबाही के दहाने पे लेके जा रहे हैं। ये भी कल टीवी पे चल रहा है। अच्छा, आप जब चलाएंगे लाशों के लाश आए, आप तो तरक्की दे रहे हैं। जब दूसरे आके कि हम इसको चलाएं, कहता नहीं अभी तो सूबा तबाह होगा जब ये आएंगे। तो ये सूबा इतने सालों से चलता आ रहा है, तबाही की फिर तारीख दोहराई जाती है कि कहाँ तबाही हुई, कहाँ बर्बादी हुई। तारीख बहुत जालिम है, वो लिखेगा। अपने आप की तारीफ, अपने आप को यही शो करना कि मैं हर चीज ही जानता हूं, बाकी लोग बिल्कुल लकीर के फकीर हैं। ये तो एक मैंडेट की तो तौहीन होगी। लोगों ने तो यहां से वोट लिए हैं, सारे लोग काबिल कद्र हैं। इनकी कद्र नहीं जानी, कद्र को कद्रदान जानते हैं। कहता है कि एक फकीर ने रास्ते में जा रहा था, कोई हीरा उसके हाथ में आ गया, डायमंड हीरा जो कीमत थी उसके हाथ में आ गया। तो ये बेचारा खुश हुआ कि कितना खूबसूरत मोहरा है मेरे पास,
اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اس کا تو ایک ہی گھوڑا تھا، تو اس نے آ کے اس میں برابر کر کے اس کو دھاگا ڈال کے اس کے گلے میں ڈال دیا۔ تو جب اس کے گلے میں ڈال دیا تو یہ ڈائمنڈ ٹوٹ گیا نیچے، بالکل ریزہ ریزہ ہوا۔ تو اتنا رویا، کتنا خوبصورت ڈائمنڈ تھا، کتنا ہیرا تھا۔ تو ہیرے سے آواز ہوا کہ بھائی میں تو ایک بادشاہ کے گلے کا ہار تھا، آپ نے مجھے گدے اور گھوڑے کے اس میں باندھ لیا، تو میں تو یہ تو نہیں چاہتا تھا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت، جو تناظر ہے اس وقت، جو کیفیت ہے اس چیزوں کی، ہم کیوں یہ کہیں؟ ہمیں یہی کہا گیا کہ یہ وزیری کے لیے بہت بڑے ترس رہے ہیں، اور یہی کہہ رہا ہے کہ جناب ان کے پاس وزیریوں کا مسئلہ تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے وزیری پہ ریزائن کر دیا، اتنی ہمیں محبت نہیں تھی، ہم نے ریزائن کر دیا۔ پھر کہا کہ جناب یہ 14 بندے عدم اعتماد کیوں نہیں لاتے؟ ہمیں تو وزیری کے لیے انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ دیتے ہیں، خود کیوں نہیں دیتے؟ اب ہم نے استعفیٰ دے دیا، ابھی آپ کے کیبنٹ میں پھر آنا بھی نہیں چاہتے۔ پھر یہ تاریخ نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہوا، ہم گورنمنٹ بنائیں گے، اگر ناکام ہوا اس اپوزیشن کے بینچ پہ جا کے بیٹھیں گے، وہ بھی انسان ہے ہماری طرح، اس میں کون سی اصول اور کسی کو خریدنا، یہ کہاں کا بلوچستان کے ساتھ بڑا وفا ہے؟ کسی کے جذبات سے کھیلنا ہے، کہاں بلوچستان کے ساتھ وفا ہے؟ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ آج جو 33 ممبران نے اس نو کانفیڈنس موشن پہ کڑے ہو کے 5 منٹ میں اپنا رائے دیا، باقی دنیا میں تو یہی ہے، اخلاقی طور پہ فائل ورک کوئی نہیں ہوتی، کوئی آرڈر نہیں ہوتی، ایک ٹیڑی پیسہ بھی نکالا نہیں جا سکتا۔ اس لیے جام صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ اس اسمبلی کے ممبروں کی تقدس کو رکھتے ہوئے آج کے بعد یہ فائل مال جام صاحب دستخط نہ کریں، مہربانی کریں، کیونکہ 33 بندوں کا تو اعتماد آپ سے ووٹ کیا۔ اور چیف سیکرٹری کو بھی کہتا ہوں کہ ایسا کوئی عمل نہ کرے۔ کچھ سوالات ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں۔ سوال یہ ہے، اگر صوبے کی ترقی فرد واحد کے لیے ہے تو وہ صوبہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اگر صوبے کی ترقی چند ڈسٹرکٹوں کے لیے ہے، چند حلقوں کے لیے ہے، وہ تو پورے صوبے کی ترقی تو نہیں ہوئی۔ ترقی یکساں ہونا چاہیے۔ جی ویر اسد بلوچ صاحب پلیز اس کو کنکلوڈ کریں۔ یکساں ہونا چاہیے ترقی، اور یکسانیت یہی ہے کہ کسی کو اپوزیشن کا نام دے کے، کسی کو ٹریجری کا نام دے کے، وہ لائک ڈس لائک پہ پیسے کو جس طریقے سے تقسیم کیا گیا، کچھ لوگوں کے حصے میں اچھے وزارت بھی آ گئے، کچھ لوگوں کے حلقوں میں اچھے ڈسٹرکیں بھی آ گئے، کچھ لوگوں کے ڈویژنیں بھی آ گئے، کچھ لوگوں کو تقسیم میں سینٹ کا بھی حصہ مل گیا، سب کو بہت سے چیزیں مل گئی۔ وہ کہتے ہیں ابھی ہم جام کے ساتھ ہیں، اگر آپ کو یہ نہ ملتے آپ یہاں ہوتے۔ آپ جام صاحب کے کدھر ساتھ ہیں؟ 10 دفعہ تو ہمارے ساتھ آپ نے میٹنگ کیا، کس کو نکالنا ہے؟ مفادات کی جنگ ہے، کیونکہ آپ جب اپنی جتنی بھی تعریف کریں تو تاریخ لکھی جاتی ہے، اور لوگوں کے حافظہ اتنے کمزور بھی نہیں ہیں، لوگوں کے حافظہ اتنے کمزور نہیں ہیں کہ آپ کی کل کی باتیں ہمیں یاد نہیں ہیں۔ کل جو آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے باتیں کی، سب سے پہلے جو اگر احتجاج ہوئی تھی اس میں ظہور بلیدی کو ساتھ اٹھایا، سلیم کو بھی ساتھ اٹھایا، 4-5 اور بندوں کو اٹھایا۔ سب سے پہلے جو پیروں فقیروں کے پاس گئے تو یہی لوگ گئے کہ جہاں آپ کو نکالنا ہے، ہماری مفادات کو تحفظ نہیں ہوئی ہے۔
हमारी मफादात को डैमेज किया गया है। आज जमहूरियत की बातें करते हैं, सूबे की मफादात को नुकसान हो रहा है। बाबा इस हलकों में जो लोगों को तबाह बर्बाद किया गया है, तो अपोजिशन को ये क्या है? पीडीएम के नाम पे जुनाब या पीडीएम कर रहा है। पीडीएम का रूए रवान जो था, आप लोगों ने उनको तो दरखास्तें दी, उसको गाड़ी पे बिठा के जलसे भी किए उनके खातिर आप लोगों ने। सबसे बड़ा रूए रवान जो था, इसलिए किसी को बात बनाने का जो अंदाज है, हर चीज का कोई फार्मूला है। आप चाय बनाते हैं, हीट, चीनी, पानी और इसका एक टेम्परेचर का मदार होता है, ये फिर चाय बनता है। मैंने कभी नहीं सुना है कि गोश्त में चीनी डालते हैं और चाय में नमक डालते हैं, ये तो कभी मैंने नहीं सुना। लेकिन लोग ऐसे भी करते हैं और फिर नाम इसको कोई और देते हैं। इसलिए अल्फाजों की जंग में हमारे साथ भी बहुत से अल्फाज हैं। जिस सियासत की मैदान से आप उभर के आए हैं, हम भी उभर के आए हैं। इसलिए जाम साहब से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से जूं ही निकलेगा अपना रिजाइन दे दे, यही सूबे के लिए बेहतर है। सूबे के अवाम को इतना तंग क्यों कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे हैं। 33 बंदे तो आज हमने पूरा किया, 34 लाला ने ऐलान किया। बाकी लोग जो आएंगे वो भी हमें सपोर्ट करेंगे। एक जाम की खातिर, एक जाम साहब की खातिर पूरे सूबे को तबाह बर्बाद करना है, दावे पे लगाना है। गुनाह किया है किसी ने, हमारे वोटरों ने क्या गुनाह किया? जमीयत के लाखों वोटरों ने क्या गुनाह किए? बीएनपी मेंगल के वोटरों ने क्या गुनाह किए? तो हम समझते हैं कि एहसास, मीरजा साहब प्लीज, एहसास होना चाहिए जनाब स्पीकर साहब। किसी को एहसास दिलाने के लिए इस फ्लोर पे लोग बोल रहे हैं, उनको सुनना होगा। किसी की अगर खवास से खमसा काम ही नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर भी बहुत हैं, चीजों को देख ही नहीं सकते हैं, परखते हैं नहीं चीजों को, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं चीजों को। इसलिए हम समझते हैं कि ये जो एक हफ्ते से लूट कसूट ये खजाने का जो हो रहा है, ये भाई खजाना किसी का जाती तो नहीं है कि इस तरीके से लूट कसूट किसी को दुबई में भेजो, किसी को किसी मुल्क में भेजो, किसी को 22 करोड़ दे दो, किसी को 30 करोड़ दे दो। ये गरीब सूबा है, इसको इतने 4 दिन का जो मौका दरमियान में आया, आप जल्द से जल्द निकाल रहे हो, पैसे निकाल रहे हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ बलूचिस्तान, जिसने कल परसों ऐसा करज और बाजुरत फैसला दिया, यही फैसला इस मुल्क को बचाते हैं, इस सूबे को बचाते हैं। इस सूबे को बचाने के लिए, इस मुल्क को बचाने के लिए इंसाफ की जरूरत है। जब इंसाफ बिक जाता है, जमीरें बिक जाती हैं, तो तरक्की की कोई वैल्यू नहीं होती। इस चीफ जस्टिस को मैं सलाम पेश करता हूं, इन्होंने जो जुर्रत का मुजाहरा किया, इन्होंने यह तारीख में लिखा जाता है और तारीख को मिटाने वाले खुद मिट जाते हैं। तो मैं यही समझता हूं कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान ये भी आइन के तहत जाम साहब को पूरी तौर पे नोटिस करे, कल आके अपने एतमाद का वोट ले ले। फिर भी वो 5 दिन के बाद होगा आइन के तरीक़ेकार पे। अगर उसके पास कोई भी मेजॉरिटी है, मैंडेट का उठा के ले लेना। वो खुद कहते हैं 26 बंदे मेरे साथ हैं, 26 बंदे मेजॉरिटी नहीं है सूबे की। जी प्लीज आप बैठ के बात नहीं करें। हम समझते हैं कि जो बार बार कह रहा है अपनी आवाज पे, टीवी के चैनल पे कि मेरे पास 26 है, तो 26 बंदों के बाद फिर रहने की क्या जवाब बनती, क्या जवाब बनती। और पंजाब में गया, वो बुजदार साहब के साथ 5 एमपीए मुझे दे दो कर्ज के तौर पे, तक कि मैं यहाँ इनको गिनूं।
ایسا نہیں ہو سکتا. جی میر اسد صاحب پلیز اس کو کنکلوڈ کریں. تو میں جناب اسپیکر آپ کے اصرار پہ جی چاہتا ہے تو بہت کچھ بولوں. 3 سالوں میں بہت وعدہ وعید کیا ہمارے ساتھ. جب بھی میں کہتا تھا ڈن. جب بھی میں سوچتا جام صاحب یہ کیا ہوا ہمارے یہ جو وعدہ وعید کہتا ڈن. ایک دن یہ عصر کے نماز پہ مسلح جہاں نماز پہ تھا میں نے کہا جام صاحب ایک منٹ یہ میرے وعدہ کا کیا ہوا کہتا ڈن. پھر میں نے کہا ایک دن جام صاحب یہ ہمارے علاقے میں ڈن بڑے میدان کو بولتے ہیں بلوچی میں, وہی ڈن ہے آپ کا کیا؟ وہ ڈن جو آپ کہہ رہے ہیں اس کی تو بامانی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے جو ساتھی رائٹ اور لیفٹ اور سنٹر پہ بیٹھے ہوئے ان سے ابھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مزید دوست وہ ہوتا ہے کسی کا کہ کسی کو صحیح مشورہ دے دے. وہ دوست کبھی نہیں ہوتا کہ اپنی مفادات کی خاطر اس کو خوار برباد کرے. کچھ لوگ اس کے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہتے نہیں جام صاحب آپ برابر ہیں, آپ کی تعداد 45 ہے, آپ کا تعداد 60 ہے. بھائی 60 ہے 65 ہے تو آج سب نے دیکھ لیا, سب نے دیکھ لیا, میجارٹی نے دیکھ لیا. اس لیے آج میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ضمیر کا تقاضا, انسانیت کی تقاضا, صوبے پہ رام کریں, اس کو غلط گائیڈ نہ کریں. کیونکہ بہت سے لوگ ایج سے بھی اس سے زیادہ تھوڑا بڑے ہیں, وہ ابھی وہ اپنی مفادات کی خاطر اس کو غلط مشورہ دے رہے ہیں. ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جام صاحب کی مستقبل کی خاطر آپ دیکھیں, ایسا نہ ہو کہ یہ چلو ٹھیک 3 سال میں وہ رہا. جناب اسپیکر صاحب آنے والے وقت میں یہ تاریخ بہت ظالم ہے. اگر اس طریقے سے آج انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تو یہی ساتھی کہتے ہیں 45 25 تاریخ کو یہاں 40 بندے وہ آئے اس دروازے سے نکلیں گے, پھر یہ کیا کہیں گے؟ ایک ساتھی تھا آخری ٹائم پہ سر میں اس کو ابھی ختم کرنا چاہتا ہوں. کسی کی دوست مر گیا تو یہ آیا رونے لگا, کہتا نہیں مرا ہے, کل اس نے میرے ساتھ گانا کہا. تو آپ بھی پیے بھائی, آپ ابھی پیے. ہاں. تو جناب اس بندے نے کہا نہیں یہ تو رات کو اس کے ساتھ میں نے گانا کہا تھا, یہ تو زندہ ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ مر گیا ہے. پھر اس کے بعد غسل ہوا, کہتا یہ زندہ ہے. اس کے بعد کفن پہنا گیا, کہتا یہ زندہ ہے. پھر لوگوں نے جنازے کو لے کے وہاں قبرستان تک لے گئے, لٹا دیا لحد میں, کہتا یہ زندہ ہے. لوگوں نے کہا اس کو پکڑ کے ادھر ہی اس کو بھی دفناؤ, یہ کیا پاگل ہے. تو ابھی حیرانگی کی بات یہ ہے جی مہربانی کر کے اس کو یہ 65 کی حیوان اتنا زیادہ تعداد میں تو نہیں ہے کہ ان کی گنتی کوئی لوگ جانتے نہیں. ہاں اگر ان لوگوں کو ڈی سیٹ کی گئی ہے, ان کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, تو وہ بھی یہاں شو کریں کہ جمعیت کے 11 بندے یہاں سے نکال دیے گئے ہیں اور BNP مینگل کے 10 بندے یہاں سے نکال دیے گئے ہیں, باقی شو کریں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج تک ہم انتظار کریں گے. شاید جام صاحب نے سارے چیز سین اپنے دیکھ لیا, لوگوں کو مسنگ کرنے کی بھی کوشش کی گئی. پورا پاکستان کی میڈیا نا, انٹرنیشنل میڈیا میں سارے چیز آ گئے ہیں. ہاں یہ سارے کوششیں جو ہوئی ناکام. مزید خون ریزی پہ صوبے کو کیوں لے جاتے ہو؟ واد صدیق کا ہاتھ تو ٹوٹا ہوا ہے, ابھی کتنے ہاتھ پیر توڑیں گے؟ بس کریں بابا, بس جتنا بھی آپ کو دیکھیں نا, ایمان کے تقاضے جو لوگوں کی ہوتے ہیں جناب اسپیکر صاحب, جن کے ایمان مضبوط ہیں, حدیث ہے, وہ ہر چیز اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ اللہ کی جانب سے سارے چیزیں آ رہی ہیں, رب العالمین کی جانب سے سارے چیزیں آ رہی ہیں. ابھی رب العالمین کی جانب سے آپ CM نہیں ہیں تو کم از کم آپ شکر کریں بھائی, نکل جائیں. آپ نیچر سے تو نہیں لڑ سکتے, نیچر کے ساتھ تو آپ لڑ نہیں سکتے, اس لیے وہ شکر کرے.
جو لوگ شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ Thank you, قبول بھی Mr. کرتی ہے. Thank you. بڑی مہربانی جناب اسپیکر صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں جی thank چاند you. دیا، Thank ہمیں you. سنا، Thank you. مہربانی. Thank you. اور آج تور جی. کا بھی مہربانی. محترم